السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ ذرا تصور کیجئے ایک ایسی قوم کا جو پہاڑوں کو کاٹ کر اپنے لیے شاندار محل بناتی ہو، ایک قوم جو دولت اور طاقت میں اپنی مثال خود ہو، لیکن دل اتنا سخت ہے کہ حق اور سچائی کے اندر ہر پیغام کو ٹھکرا دیتی ہو۔ ہم بات کر رہے ہیں قوم سمود۔ سمود ایک عظیم اور صف دل قوم تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ یہ قوم حجاز اور شام کے درمیان وادی القرا کے علاقے میں رہتی تھی۔ قرآن میں اس قوم کے عظیم محلوں کا ذکر ہے جو انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے تھے۔ ان کے تمدن کی مثال اس وقت کی دنیا میں کوئی نہیں تھی، لیکن جب انسان اللہ کے حکم سے منہ موڑتا ہے اور اپنی طاقت اور دولت پر فخر کرتا ہے تو اس کا انجام ہمیشہ تباہی ہی ہوتا ہے۔ اللہ نے انہیں ہر قسم کا مال اور دولت عطا کری تھی، لیکن یہ لوگ اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ بت جو انسانی ہاتھوں سے بنائے گئے تھے ان کے سامنے جھکتے اور انہیں اپنا معبود سمجھتے تھے۔ اللہ نے انہیں ہدایت دینے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام انہی کی قوم کے عزت دار شخص تھے اور لوگ ان کا بہت احترام کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو جو تمہارے پالنے والا ہے اور جس نے تمہیں ہر چیز دی ہے، لیکن قوم کے لوگ ان کی باتوں کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ تم بھی ایک انسان ہی ہو، تم ہمارے لیے کوئی خاص شخص نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام انہیں بار بار سمجھاتے رہے، لیکن قوم کا گھمنڈ انہیں ہدایت لینے نہیں دے رہا تھا۔ ایک دن انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ہمیں ایک معجزہ دکھاؤ۔ اور ان میں سے ایک شخص نے اس بستی کے قریب پہاڑ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ہمیں اس میں سے ایک اونٹنی نکالو جو کہ حاملہ ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کری اور پھر اللہ کی قدرت کا ایک عظیم معجزہ ظاہر ہوا۔ پہاڑ کے اندر سے ایک زندہ اونٹنی نکلی جو کہ حاملہ تھی۔ وہ اونٹنی پورے مہینے کر چکی تھی اور اس نے سامنے ظاہر ہونے کے کچھ ہی لمحے بعد ایک بچہ دے دیا۔ یہ سب اللہ کی قدرت کا ثبوت تھی اور جیتا جاگتا معجزہ تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کا خیال رکھو اور اسے کوئی نقصان مت پہنچانا ورنہ تمہارے اوپر عذاب نازل ہو جائے گا۔ اللہ نے قوم سمود کو معجزہ دکھانے کے بعد مزید امتحان میں ڈال دیا اور ایک شرط رکھی کہ ایک دن شہر کے کنویں سے پانی اونٹنی اور اس کا بچہ پئیں گے اور اگلے دن پوری قوم کنویں سے پانی پیا کرے گی۔ یہ اونٹنی اتنی بڑی تھی کہ پورے کنویں کا پانی اکیلے پی جایا کرتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اونٹنی اور اس کے بچے سے تنگ آ چکی تھی۔ ایک دن انہوں نے مل کر اونٹنی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ان کے درمیان ایک عورت تھی جس کا نام صدوقہ بتایا جاتا ہے۔ یہ عورت بہت امیر تھی اور اس نے ان ظالم لوگوں کو اکسایا کہ اگر اونٹنی کو قتل کر دیں تو وہ انہیں انعام دے گی۔ یہ بات ان لوگوں کے اندر کی برائی اور حسد کو اور بھی زیادہ بڑھاوا دینے لگی۔ روایت کے مطابق قدار بن سالف اور مزدہ نے مل کر اونٹنی کا قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ جب اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ پانی پینے گئی تو یہ ظالم لوگ گھاٹ لگائے بیٹھ گئے۔ روایت کے مطابق انہوں نے پہلے اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ جب اونٹنی گر گئی تو ان ظالموں نے تلواروں اور تیروں سے اس کا قتل کر دیا۔ یہ منظر صرف ان لوگوں کی ظلم اور تکبر کا ایک نشان تھا جو اللہ کے معجزے کے سامنے اپنے گھمنڈ کو نہیں چھوڑ سکے۔ اونٹنی کے قتل کے بعد اس کا بچہ زور زور سے چیخنے اور چلانے لگا اور وہ پہاڑوں کی طرف بھاگ گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ بچہ اللہ کی طرف پکار رہا تھا اور یہ پکار اللہ کے عذاب کی نشانی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے قوم سے کہا، تم نے ایک عظیم گناہ کیا ہے اور اللہ کی دی ہوئی نشانی کو قتل کر دیا ہے۔ اب تمہارے پاس صرف 3 دن ہیں، اس کے بعد اللہ کا عذاب تم پر نازل ہو جائے گا۔ لیکن قوم نے اس کا بھی مذاق اڑایا اور کہا، اگر تم سچے ہو تو عذاب ابھی لے آؤ۔ 3 دن گزرتے ہی سمود کی قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ پہلے ان پر ایک زبردست زلزلہ آیا جو ان کے گھروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ پھر ایک زبردست بجلی کا شعلہ ان کے اوپر آ کر گرا جو انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر گیا۔ جو لوگ کل تک اپنی طاقت اور دولت پر ناز کر رہے تھے وہ آج اپنے گھروں میں الٹے پڑے ہوئے تھے۔ آج بھی قوم سمود کی نشانی موجود ہے جو انسانی گھمنڈ اور اللہ کے حکم سے انکار کرنے کا انجام دکھاتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔